الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وكان سبحانه بعباده لطيفا خبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، ارے گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا. میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ بات آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ جسے قربانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم قربانی کی تاریخ، قربانی کا پس منظر، قربانی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسی پر بات کریں گے. قربانی کی تاریخ کو اگر مختصراً، اجمالاً اینڈ شارٹ میں اگر بیان کیا جائے تو 2 لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن جب ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی. قرآن حکیم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی پاک، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ بیان کیجئے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. قابیل نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور بھی ضرور قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقین. حابیل نے کہا بے شک اللہ متقیوں کے نیک اعمال کو، متقیوں کے خیر کے کاموں کو، متقیوں کی قربانیوں کو اللہ قبول فرماتا ہے. اور ترجمان قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی. ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی.
حضرت آدم علیہ السلام ایک دفعہ کے لڑکی کی شادی دوسرے دفعہ کے لڑکے سے کرتے، اور دوسرے دفعہ کے لڑکی کی شادی پہلے دفعہ کے لڑکے سے کرتے، اور ایسا کرنا ان کے دستور میں، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ چنانچہ جب حوا علیہ السلام نے قابیل کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور دوسری دفعہ میں حابیل اور اس کے ساتھ لیوزا نامی لڑکی کو جنم دیا جو اقلیمہ کے مقابلے میں کم خوبصورت تھی۔ چنانچہ جب شادی کی بات آتی ہے، آدم علیہ السلام اپنا سابقہ دستور ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو قابیل نے کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اپنی بہن اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہوں، میں ہی اس سے شادی کروں گا۔ نتیجتاً حکم ہوا کہ قربانی کیجیے، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے شادی کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ابو علی الفارسی رحمہ اللہ رقم دراز ہیں کہ حابیل مویشی پالتا تھا، جانور پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ ایک بڑا دمبا قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل جو کہ کاشتکار تھا، کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گیہوں کے عمدہ بالیوں میں سے ردی قسم کی بالیوں کا ایک گٹھر تیار کیا اور قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک انبیاء اور رسول کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، لیکن کسی نبی کے بارے میں، کسی رسول کے بارے میں بصراحت یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے قربانی کی ہو۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے کو متعین کیا ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ انہوں نے قربانی کی ہو، لیکن کتابوں کے اندر بصراحت کسی نبی کے بارے میں تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے قربانی کی ہو۔ چنانچہ جن کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ہم مسلمانان عالم ہر سال قربانی کرتے ہیں، وہ شخصیت و ذات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ اگر عرض نہ کروں تو مختصراً یوں جان لیجیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے، آپ کے نسب نامے کے سلسلے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن سارغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارقحشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام، یہ نسب نامہ علماء کرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں۔ اور ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں اسحاق بن بشر کابلی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام میلا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن نے بتلایا کہ قال ابراہیم لأبیہ آزر، قرآن نے بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا لقب تھا۔ دراصل عربی زبان میں آزر بڑے پجاری کو کہتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک بڑے پجاری تھے، اسی لیے ان کو آزر کہا جاتا ہے۔ آزر ان کا لقب تھا اور نام تارخ تھا، عبرانی زبان میں تارخ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ، لقب آزر، اور آپ کی والدہ کا نام میلا تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی والدہ کا نام کرپتا نام تھا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی جو کنیت تھی وہ ابو الضیفان تھی، مہمانوں کا باپ، بڑے مہمان نواز تھے۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ زاریات میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين۔ میرے بھائی اور دوستو، بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی شان اور مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا خلیل بنایا،
فرمائیں کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے جن کو قرآن نے اکیلے ایک امت قرار دیا ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ قرآن نے ان کو اکیلے ایک امت قرار دیا، اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کی جانب انتساب کرنا تمام ادیان والے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ادھر یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ قرآن نے ان دونوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما، اے یہودیو تم اپنا کان کھول کر سن لو، اے نصرانیو تم بھی اپنے کان کھول کر سن لو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے ولا نصرانیہ، اور نہ تو نصارہ تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن تمام معبودوں سے، تمام جھوٹے خداؤں سے منہ موڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کی پوجا کرنے والے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے پکے سچے مسلمان تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے علاقے میں، ایک ایسے گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے کہ چاروں طرف کفر و شرک ان کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپنے ہی میں رشد و ہدایت سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابو جان آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کو ذرہ برابر کوئی چیز عطا بھی نہیں کر سکتے، دے بھی نہیں سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے ابو جان میرے پاس علم ہے، مجھے وہ علم عطا کیا گیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری بات مان لیجئے، میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابو جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، شیطان کی پوجا مت کیجئے، شیطان رب کا نافرمان تھا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابو جان مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب نہ اتر جائے، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ بھی شیطان کے دوستوں میں سے ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن باپ نے بڑا سخت جواب دیا، کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے، میرے خداؤں سے تو روگردانی کر رہا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو اس سے باز نہیں آیا، اگر تو اس اپنی باتوں سے اگر تو باز نہیں آتا ہے تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور ایک طویل مدت تک کے لیے مجھ سے دور رہ، مجھ سے دور ہو جا۔ میرے بھائی اور دوستو، باپ کا یہ سخت جواب سننے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم والوں کے پاس آتے ہیں، قوم والوں کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اے میری قوم والو یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا چیزیں ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا سارے کے سارے لوگ کلم کھلا گمراہی میں ہو۔ قوم والوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا تمہارے پاس کوئی حق بات لے کر آئے ہو یا تم بھی کھیل کود کرنے والوں میں سے ہو، یعنی یہ جو باتیں تم کر رہے ہو کیا یہ باتیں حقیقت میں سچ ہیں یا تم بھی کھیل کود کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين،
اے میری قوم والو، تمہارا پروردگار، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم منہ موڑ کر کے پیٹھ پھیر کر کے چلے جاؤ گے، جب تم چلے جاؤ گے میں تمہارے بتوں کی کھٹیاں کھڑی کر دوں گا، تمہارے بتوں کے ساتھ میں چال چلوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَاجًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ میرے بھائی اور دوستو، میلے کا دن آتا ہے، قوم والے گاؤں سے، علاقے سے باہر میلہ بنانے کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بتوں کی کھٹیاں کھڑی ہے، کسی نے ان کے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ پریشان ہوتے ہیں، آپس میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ ہمارے بتوں کے ساتھ ہمارے بتوں کی حالت کس نے بنائی ہے، بے شک وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ان بتوں کا، ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قوم والوں نے کہا کہ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تو اسے لوگوں کے مابین لایا جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال و جواب ہوتے ہیں، پھر آخر میں نتیجہ نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم مؤمنين، کہ ابراہیم کو جلا دو، اگر تم اپنے معبودوں کے حق میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو۔ آگ جلائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ جس کو اللہ رکھے اس کو انسان کیا چکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ نمرود سے مناظرہ ہوتا ہے، آگ سے نکلنے کے بعد نمرود سے مناظرہ ہوتا ہے، اور دوسرے قول کے مطابق کہ مناظرہ نمرود سے جو مناظرہ ہوتا ہے وہ پہلے کا معاملہ ہے۔ بہرکیف نمرود سے مناظرہ ہوتا ہے، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس کو اللہ نے بادشاہت دی اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے رب کے سلسلے میں بحث کیا، مناظرہ کیا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ نمرود ان بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مسلمان 2 کافر، مسلمان سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، اس نے ابراہیم کے رب کے سلسلے میں بحث کیا، مناظرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہتا ہے کہ انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا جلاتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا، جس کے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرے کو قتل کر دیا، کہا انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا جلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبو دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، آگے چل کر کے نمرود مچھر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے بابل سے نکلتے ہیں، اور راستے میں مصر کے بادشاہ جس کا نام عمرو بن امر القیس تھا اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ طلب کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ساتھ میں کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے۔ اس کے بعد پھر شام کا رخ کرتے ہیں، فلسطین کا رخ کرتے ہیں، اور انہی علاقوں میں وہ سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ درحال کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تم مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔
اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد اسماعیل علیہ السلام کی ان کے ہاں پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نیا امتحان چالو ہوتا ہے کہ وہاں سے پھر حکم ہوتا ہے کہ بیوی اور بچے کو مکہ کی بھی آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آؤ۔ وہاں پر چھوڑ کر کے آتے ہیں، تفصیل کا واقعہ ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پانی ختم ہوتا ہے، بی بی ہاجرہ صفا مروہ کا چکر لگاتی ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنے پیر اپنی ایڑی کو رگڑ رہے ہوتے ہیں وہاں پر پر مارتے ہیں اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ بی بی ہاجرہ واپس آتی ہیں، بچے کو ہنستا کھیلتا دیکھتی ہے، چشمہ دیکھتی ہیں، خود سیراب ہوتی ہیں، بچے کو پلاتی ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ چشمہ دھیرے دھیرے پھوٹتا ہی جا رہا ہے۔ چنانچہ چاروں طرف سے بیڑیاں باندھتی ہیں اور کہتی ہیں زمزم ٹھہر جا، تو پانی وہیں پر ٹھہر جاتا ہے۔ قرآن پھر آگے ذکر کرتا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال یا بني اني ارى في المنام، کہ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی فرما بردار تھے، کہتے ہیں کہ یا ابت فعلت ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے اللہ، اے میرے ابو جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس سے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، زمین حیران تھی، آسمان حیران کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو، اپنے لختے جگر کو، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو، اپنے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے جا رہا ہے، قربانی کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی مقصود تھا۔ بیٹے کو لٹاتے ہیں اور ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کہ ابراہیم بس آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو قربانی کی یہ مختصر تاریخ تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ویسے یہ موضوع تفصیل کا طالب ہے، یہ مختصر سا وقت اس موضوع کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، آخری بات کا ایک بات ختم کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، 3 جھوٹ۔ ایک تو جب قوم والوں نے میلے جانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ انی انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ دوسرا جب سوال کیا کہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بل فعلہ کبیرہم، کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اور تیسرا جب مصر کے بادشاہ عمرو بن امرؤ القیس، اور دوسری روایت کے مطابق سنان نام تھا اس کا، اس نے سوال کیا کہ یہ تم کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، سارا ان کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ بیوی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توریہ سے کام لیا تھا۔ توریہ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ توریہ کہتے ہیں کہ ذو معنی گفتگو کرنا، اس انداز میں گفتگو کرنا جس کا ایک ظاہری معنی ہو اور ایک باطنی ہو۔ ایک وہ معنی جو سمجھ پا ہو اور مراد ایک دوسری ہو۔ ایک مثال سے آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک کسی جامعہ کی بات ہے، ایک طالب علم بڑی تیزی کے ساتھ ظہر کا ٹائم تھا، باہر جا رہا تھا۔ گیٹ پر بیٹھے استاد نے سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا شیخ کچھ ضروری کام ہے، ابھی آ رہا ہوں۔ تو سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھے ہو؟ کہتا جی شیخ نماز پڑھا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آج نماز پڑھو؟ کہتا جی شیخ آج نماز پڑھا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھے ہو؟ کہتا شیخ ظہر کی نماز نہیں پڑھا ہوں۔ اس طالب علم نے جو پہلا جواب دیا کہ جی نماز پڑھا ہوں، اس کا یہ جواب صحیح تھا۔ دوبارہ سوال کرنے پر اس نے جواب دیا کہ شیخ آج نماز پڑھا ہوں، وہ بھی صحیح تھا، کیونکہ وہ توریہ سے کام لیا اس نے کہ میں نماز پڑھا ہوں، یعنی آج فجر کی نماز پڑھا ہوں، میں اس سے پہلے بھی نماز پڑھا ہوں، آج نماز پڑھا ہوں، آج فجر کی نماز پڑھا ہوں۔ اور جب سوال کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھے ہو؟ کہتا ہے شیخ ظہر کی نماز نہیں پڑھا ہوں۔ تو اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ ملے جانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میرا دل تمہارے بتوں کی طرف مائل ہونے کے اعتبار سے بیمار ہے۔
اور جب ان سے سوال کیا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کہتے ہیں کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ یعنی ان بتوں کی پوجا پاٹ کرنے کے اعتبار سے ہمارا خاندان سب سے بڑا ہے، اسی کے فرد یعنی میں نے کیا ہے توریہ۔ اور اس کے بعد جب سوال کیا کہ کیا کہ تمہاری کون ہے، کہتے ہیں کہ میری بہن ہے، حالانکہ ان کی بیوی تھی۔ دراصل بات یہ ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس وقت پورے زمین پر کوئی دوسری مسلمان عورت نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ سے کام لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو یہ مختصراً سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کی تاریخ آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سنت ابراہیمی کے مطابق اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عنایت کر۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔